سارم مرنی کی درخواست ضمانت کو آج مسترد کر دیا گیا اور ان کو دوبارہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ایف آئی کے وکلا آج عدالت کے اندر پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کے ایلیگیشن سارم مرنی پر لگ رہے ہیں وہ بہت سارے گواہ ہیں، بہت سارے ثبوت ہیں، اگر ان کو ضمانت مل جاتی ہے تو باہر جا کر یہ نہ صرف ثبوتوں کو بلکہ گواہوں کو بھی ٹیمپر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ان میں سے ایک گواہ یہ حیا ناصر کی والدہ بھی ہے، جنہوں نے یہ بات بولی کہ میں اپنی بچی کو واپس لینے کے لیے ٹرسٹ میں گئی تھی اور مجھے باقاعدہ طور پر باہر نکال کر پھینک دیا گیا۔ روتے ہوئے جو اس بچی کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ یہ لاوارث اور اسی بچی کو باہر فروخت کیا گیا، انہوں نے یہ بات بولی کہ روتے ہوئے میں نے اپنے بچی کی دوبارہ سے حوالگی کی بات کی تو مجھے کیسے نکال دیا گیا۔ ابھی سارا معاملہ ہوا کیا، کیونکہ اب یہ ایک بچی کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف بچوں کی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے، سارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب آج 11 جون ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آج سارم مرنی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ ہونا تھا۔ لگ ایسا رہا ہے کہ جناب سارم مرنی کا جو معاملہ ہے وہ مزید طول پکڑتا چلا جا رہا ہے، اور سارم مرنی صاحب ایک کے بعد ایک ثبوت سامنے آنے کے بعد مزید مشکلات کا شکار ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آج عدالت کے اندر سارم مرنی کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، ایف آئی اے کے وکیل پیش ہوئے۔ انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ جناب ضمانت نہیں ملنی چاہیے کیونکہ ملزم باہر جا کر جو ثبوت ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ جس بچی کی بات کی جا رہی تھی حیا ناصر کی، اس کی والدہ بھی نکل کر سامنے آئی۔ انہوں نے جناب رو رو کے کیا کچھ کہا، آج کی ویڈیو میں ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب گزشتہ روز جب عدالتی ریمانڈ میں سیٹرڈے کو شاید سارم مرنی صاحب کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا، اور پھر اس کیس کی سماعت کو جناب وہ کل رکھا گیا تھا۔ کل جناب جب ان کی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی تھی تو ایف آئی کے وکیل پیش نہیں ہو سکے تھے، اور پھر یہ سماعت آج کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ آج جب ایف آئی کے وکیل عدالت کے اندر پیش ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب سارم مرنی کے خلاف بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں، پیپر میں خرد برد کا معاملہ، دھوکہ دھڑی کا معاملہ، بچوں کو لاوارث قرار دینے کا معاملہ، بچوں کی خرید و فروخت کا معاملہ، یہ تمام قسم کے بڑے سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں، اور اگر ملزم کو ضمانت مل جاتی ہے تو وہ باہر جا کر جو ثبوت ہیں، جو گواہ ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایک گواہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور جس بچی کی بات کی جا رہی ہے، جس کو لاوارث ڈکلیئر کیا گیا تھا اور پھر اس کو آگے جا کے فروخت کر دیا گیا، اس کی والدہ موجود ہیں، اور ان کی والدہ کا بیان ریکارڈ پر ہے، آن ریکارڈ ہے، ویڈیو بیان انہوں نے جاری کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جناب میں اپنی بچی کو واپس لینے کے لیے سارم مرنی ٹرسٹ گئی، لیکن سارم مرنی نے ان کو باہر نکال دیا اور اپنی بچی دینے سے انکار کر دیا، یعنی انہی کی بچی انہی کو واپس کرنے سے سارم مرنی صاحب سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے اس طرح کے بے تحاشا ثبوت ہیں جس پر سارم مرنی صاحب اثر انداز ہو سکتے ہیں، تو ان کی درخواست ضمانت کو مسترد کیا جائے۔ اور پھر عدالت نے 1 گھنٹے بعد فیصلہ سنایا کہ سارم مرنی صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو مسترد کیا جاتا ہے، سنگین قسم کے ایلیگیشنز ہیں اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور واپس سارم مرنی صاحب کو جیل بھیج دیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں۔ جو یہ حیا ناصر والا معاملہ ہے، حیا ناصر کی والدہ ہے، غالباً ان کا نام ہے افشین، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو باقاعدہ طور پر مدیحہ کو بیچا، مدیحہ نے آگے بشرا کو بیچا، اور بشرا نے وہ بچی جو ہے وہ سارم مرنی ٹرسٹ میں دے دی۔ اچھا سارم مرنی پر جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ جناب جن بچوں کو لاوارث ڈکلیئر کیا جاتا ہے، کیونکہ عدالت کے اندر فیملی کورٹ کے اندر جو نومولود بچے ہوتے ہیں، جو بڑے بچے ہوتے ہیں، ان کو لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بچوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کو ٹرسٹ کے باہر سے ملے ہیں، کوئی ٹرسٹ کے باہر چھوڑ کے چلا گیا تھا، اس لیے ان بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لینا چاہتے ہیں۔ جب آپ انسان کسٹڈی میں لیتا ہے تو اس کے لیگلٹیز ہوتی ہیں، پیپرز ہوتے ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر ان بچوں کو اپنے ٹرسٹ کے اندر لے لیا جاتا ہے، لیکن وہ بچے لاوارث نہیں ہوتے۔ اور یہ بات تو عدالت کے اندر جب ہوئی، عدالت میں جج صاحب نے بھی جو سارم مرنی صاحب سے سوال کیا کہ آپ ایک بات بتائیے، آپ نے عدالت میں جھوٹ کیوں بولا؟ جو بچے لاوارث نہیں ہیں آپ نے ان کو لاوارث ڈکلیئر کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب میرا کہیں بھی سگنیچر نہیں ہے، اور یہ میرے ٹرسٹ کا معاملہ ہے، ضروری نہیں کہ مجھے ہر چیز کا علم ہو، مجھے نہیں پتا کہ اگر کسی بچی کے ساتھ کچھ بچوں کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو اس میں میرا دور دور تک کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں۔ ایک طریقے سے انہوں نے مانا کہ جناب ان بچوں کے والدین موجود ہیں لیکن ان کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے لاوارث، لیکن انہوں نے اپنا دامن جھاڑ لیا اور یہ کہہ دیا کہ جناب اس میں میرا تو دور دور تک کوئی قصور نہیں ہے۔
جج صاحب نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایک ٹرسٹ کے مالک ہیں, آپ بڑا نوبل کام کر رہے ہوں گے, لیکن آپ کو کیسے نہیں پتا کہ آپ کے ٹرسٹ کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے. جس کے بعد اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا تھا. اب جناب ایف آئی اے والے کہتے ہیں کہ ایک بچی کا معاملہ نہیں ہے, یہ کئی بچیوں کا معاملہ ہے جن کو لاوارث ڈکلیئر کیا جاتا ہے, ان کو اپنے ٹرسٹ کے اندر لے لیا جاتا ہے, ان کے نام کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پیسوں کے عوض $3,000 کے عوض ان کو بیرون ملک فروخت کر دیا جاتا ہے. یہ معاملہ کافی زیادہ سنگین ہے, اور گزشتہ روز میں نے ویڈیو بنائی تھی, آپ کو بتایا تھا سارم برنی اور انصار برنی یہ دونوں سگے بھائی ہیں. ان دونوں نے اسی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی تھی, اسی ٹرسٹ کو آگے لے کے چلے تھے, لیکن پھر انصار برنی صاحب نے سارم برنی صاحب سے علیحدگی اختیار کر لی. انہوں نے بھی بڑی سنگین قسم کے ایلیگیشنز لگائے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ٹرسٹ کیوں چھوڑا, بڑا نوبل کام تھا, آپ کر رہے تھے, آپ نے شروعات کی تھی. انسان ایک فاؤنڈنگ ممبر ہوتا ہے کسی چیز کا, تو وہ اتنی آسانی سے اس کو نہیں چھوڑتا. تو انہوں نے کہا کہ میں وہ کام نہیں کر سکتا جو کام اس ٹرسٹ کے اندر ہو رہا تھا. انہوں نے کہا میں بچی کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا. انہوں نے سوال اٹھایا کہ وہ بچیاں کہاں ہیں جن بچیوں کی مارننگ شوز کے اندر آپ نے شادیاں کروائی تھیں, جو بظاہر شادیاں تھیں, حقیقت میں اس سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. ان بچیوں میں سے کسی ایک بچی کو تو سامنے لایا جائے نا کہ جناب اس کی یہ گھر گھرستی ہے, اس کی شادی یہاں کر دی گئی تھی, دیکھیں اپنے گھر کے اندر یہ خوش خوش رہ رہی ہے. ایک بچی کو تو سامنے لایا جائے. انہوں نے کہا کہ جناب بچوں کو فروخت کیا جاتا ہے, اور ان کے عوض جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو دیگر بچے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں گے, لیکن وہ پیسے ان فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتے. انہوں نے کہا وہ تو عیاشی کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اپنی عیاشی کے لیے. اور میرے الگ ہونے کے بعد, یعنی انصار برنی صاحب نے کہا کہ میرے الگ ہونے کے بعد یہ جو ٹرسٹ ہے وہ بڑا آگے بڑھا, کیونکہ وہ آگے بڑھا نہیں تھا. 2 نمبر کام کریں گے تو اس نے آگے بڑھا نہیں تھا جس طرح سے کام ہو رہا تھا, تو میں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. اب سارم برنی اور انصار برنی صاحب یہ سگے بھائی ہیں, لیکن دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. مطلب یہ اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں جس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سارم برنی صاحب کا یہ بیان کہ ہو سکتا ہے کچھ بچوں کے قوائف کے اندر تبدیلی ہو گئی ہو, لیکن ان کا میرے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بات اسی طرح کی ہے کہ کڑوا کڑوا تھو تو میٹھا میٹھا ہاپ واپ والا حساب ہے نا, کہ میٹھا میٹھا ہاپ آپ کڑوا کڑوا تھو تو, کہ آپ کوئی اچھا کام کرے تو اپنے سر لے لیں, میں کام کر رہا ہوں, اور اگر آپ کے سرپرستی میں کوئی برا کام ہو جائے تو آپ اپنا دامن جھاڑ لیں اور کہیں کہ بھائی میں نے تو نہیں کیا, ٹرسٹ والوں نے کیا, آپ ٹرسٹ والوں کو پکڑیں. تو اسی ٹرسٹ کے اونر تو آپ بھی ہیں نا. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.